الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى سيدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. رب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ احسان کہ ہم اس کی محبوب ترین مخلوق اور ایسی مخلوق جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے بارے میں رب خود کہتا ہے خلقت الخلق لیعرفہم کرامتک ومنزلتک علیہ لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا. اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا صدقہ، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کا احسان، آپ کی آل کا احسان کہ ہم بزم سجاتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم سب ہی شامل ہیں. اور یہ بزم ایسی نہیں سجتی کہ نبی کی تعریف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل کی بھی تعریف ہو، ساتھ ان کے دشمنوں کی بھی تعریفیں ہوں، ایسا نہیں ہے. یہی اللہ کا کرم ہے. ورنہ وہ علامہ اقبال نے یہ بات یاد رہی، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، سورہ احزاب کی آیہ 56 اور 57، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ سر تسلیم خم کیا ہوتا ہے؟ صلوات ویسے بھیجو جیسے تسلیم ہو، کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس میں ترغیب ہے، آگے ترہیب ہے. ان الذین، نوید و وعید دونوں چیزیں ہیں، ڈوز اور ڈونٹس ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر بزرگ و برتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی ان پر درود سلام بھیجا کرو. پیچھے ترجمہ بہر کیف جو ہے، آگے وسلموا تسلیمہ کا ترجمہ نہیں ہوا بہر کیف. جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں، ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مجھے کوئی ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں اسکائپ پہ بات کر رہا تھا، تو میرے دوست، میرا ہم نام ہی ہے، بڑا اچھا جرنلسٹ ہے، اس کی بیوی نے، بس وہ کنارے پہ کھڑے ہیں سنی اور شیعہ ہونے کے حوالے سے. کہتا ہے چودھری صاحب میں 99% شیعہ ہوں، لیکن سمجھ نہیں آندی. تو ان کی بیوی نے، ہماری چھوٹی بچیوں بہنوں کی طرح ہے،
ان کہا کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ شیعوں کا قرآن 40 پار کا ہوتا ہے۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے بھائی کے گھر گئی تھی، اب آپ بتائیں اے مومنین، میرے آپ بھائی ہیں یا میرا وہ بھائی جو ہمارے قرآن کو 40 کہتے ہیں؟ میرے آپ بھائی ہیں، جن کے دامن سے میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تصدق سے وابستہ ہوں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کی اولاد کے دشمن کو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتے، سننا بھی نہیں پسند کرتے۔ اور میں تو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جس دن سے شیعہ ہوا ہوں، کوئی غیر مومن اکا دکا جو اب گھر آ جائے اسے تو نہیں آدمی کہہ سکتا، کسی کے پاس نہیں گیا ہوں۔ دو جانتا ہوں، دو سنیوں کو، وہ پکے اندر سے شیعہ ہیں، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بیچارے اعلان نہیں کر رہے۔ اللہ انہیں بھی زندگی میں ہی شیعہ کہلوانے کا موقع دے۔ میں 2 دن پہلے بات کر رہا تھا، میرے بزرگ ہیں سید عابد شاہ صاحب، میں نے کہا کہ شاہ جی مرن تو بات کسی نے کیا ہے جناب، شیعہ سی سنی تو کیا فائدہ، کچھ زندگی میں تو مزہ لے لو، اور یہ نہ ہو کہ اولاد کے دفنانے پہ پرابلم پیدا ہو جائے ایک کہ نہیں۔ یہ ہے نا حقیقت، گھر میں اگر ایک آدمی برگر کھانا چاہے، دوسرا پیزا کھانا چاہے، تیسرا چکن کھانا چاہے، اگر 4-5 آدمی ہوں تو پیسے ایک ہی چیز کے منگوانے جو گے ہوں تو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رلا پہ گیا، پرابلم کریٹ ہو گئی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک ترغیب ہے دوسری ترہیب ہے، ایک نوید ہے دوسری وعید ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور آگے جو اقبال نے بڑے کام کی بات کہی ہے، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، اور قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات ہوگی، سلام اللہ علیہ۔ آپ رونے لگ پڑی۔ بابا جان نے دوبارہ نہ جانے کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا، خوشبوئیں سونگی ہوں گی اپنی شہزادی سلام اللہ علیہ، اور کہا ہوگا کہ لیکن کیا تو راضی نہیں اس پہ؟ پہلے تو بتائیں نا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کیا تو راضی نہیں کہ مجھ سے سب سے پہلے ملحق ہوں میری اہل بیت میں، اور سیدۃ النساء العالمین ہوگی۔ فاطمہ کو جھٹلانے والے پوری انسانیت کے ایک حصے کو جھٹلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کو یقیناً اپنے سینہ اطہر کے ساتھ لگایا ہوگا اور کہا ہوگا میری شہزادی، بہت چھوٹی عمر میں تیری وہ محسنہ ماں جب مجھے سب نے چھوڑ دیا، جب مجھے سب نے جھٹلایا، جب مجھے سب نے کلاش سمجھا، بہت چھوٹی عمر میں تجھے تنہا کر گئی میری شہزادی، اب میں جا رہا۔ اس شہزادی کے لیے یہ بات بنتی ہے،
اس شعر میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پیغام محمد میں اپنی امت کے ساتھ غم کا رب نے بھی اظہار کیا ہے امت کے لیے، تو سب سے زیادہ محبت کے لیے جو اظہار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے کیا ہے۔ ان شہزادی معظمہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، رمضان المبارک کی جب 10 تاریخ آپ کے گھروں پر سایہ فگن ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کی 10 تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ غمگین ہوا کریں، اس لیے یہ 2 ازوات مقدسہ ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال بھر غم منایا ہے، اور بڑی بڑی روایات ہیں کہ کہیں محسنہ انسانیت محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن سے محبت کرتے، ان کی آواز دیکھ کے اندازہ دیکھ کے سمجھتے کہ خدیجہ ہیں، پھر کہتے کہ اوہو یہ تو آپ کی ہمشیرہ پاک ہیں۔ پھر کبھی ان مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء و ابوہا و بعلہا و بنوہا و بناتہا، پھر آپ چیزیں بانٹتے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ آپ کے سہیلیوں کے بیچ میں وہ نبی جسے دنیا کی کسی شے سے رغبت نہ تھی سوائے اپنی امت کے غم کے، لیکن 2 ہستیاں تھیں، 2 ہستیاں، ایک کا نام ابو طالب علیہ السلام اور دوسری ہستی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ 1 سال غم کیا، 1 سال غم کیا، اور اگر آج ہم اس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اور ان کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، چھوٹی سی بالی عمر 5 6 7 سال کی عمر ہوگی، تو یہ سارے زورآور اور رساگیر موجود تھے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور سے وہ نجاست صرف فاطمہ کے ان ننھے ہاتھوں نے صاف کی سلام اللہ علیہ۔ اس فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شہزادے کے غم کو آپ مناتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً کوئی غم نہیں دے گا سوائے غم حسین علیہ السلام بصدقہ نانی جان امام علی مقام علیہ السلام۔ یقین کیجئے کہ گزشتہ ملاقاتوں میں بہت جی کڑا اور یہ جھوٹے پلندے کو ذکر کرنے کے لیے دل پہ بڑا ہاتھ رکھا، لیکن
اب کی بار اس ملاقات میں اس ام المومنین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا جسے اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ اللہ نے کہا تھا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی محبوبہ اور میرے محبوب کی وہ خادمہ اور میری تخلیق کی مخدومہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ جا کے سلام کرو اور بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے موتی محل تیار کر رکھا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ خدیجہ تو نے میرے محبوب کے لیے اپنے آپ کو فنا کیا، میں نے تیری عظمتوں کو بڑھا دیا۔ رب العزت نے اس ہستی کے لیے جو سلام بھیجا ہے، تاریخ نے وصال و شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 500 سال آل رسول کے دشمنوں کو تاریخ نے، میں عرض کر رہا ہوں تاریخ نے 500 سال کم از کم دشمنان آل رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تاریخ نے انہیں پالا ہے، تاریخ نے انہیں تحفظ دیا ہے، میڈیا نے انہیں جائز اور ناجائز اور جائز اور ناجائز اور ناجائز اور جائز ہر طرح کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ مالک تیرے محبوبوں کا تصدق ہو تو صاحب اعزاز کو ذلیل لوگوں کے ہاتھوں سے رسوا نہ کر۔ بس ہم تجھ سے مانگیں گے مالک، بس ہمارا جی چاہتا ہے، اس لیے مالک کہ ہمارے جیسے ناچیز، کثیف اور ناہنجار، بیکار، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، مالک جنہیں تو نے اپنی عزت کے لیے پیدا کیا ہے، کتنے عظیم انسان تھے مالک، جنہیں تو نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے، وہ کتنے عظیم انسان تھے، اور جو تیرے نور سے منسلک ہو گئے وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ مولا تعالیٰ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محب کہ جس کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ پیش کرنا ہمارے لیے باعث عزت ہے، مالک وہ حاضری قبول کر۔ رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو۔ جی چاہتا تھا، کوشش تھی، خطبہ شعبانیہ پڑھوں، رمضان کے بارے میں کوئی بات کروں، لیکن علماء کرام اللہ تعالیٰ انہیں علماء ملت جعفریہ کی بات ہو رہی ہے، علماء سو کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ بہر کیف اپنا مقدس کردار ادا کرتے ہیں، آپ کو فقہ کے متعلق اور تاریخ کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ میں ناچیز تو اپنے آپ کو نہ ایک طالب علم کی نظر سے دیکھ سکتا ہوں، نہ یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں۔ ہاں ضرور ایک بات کی جسارت چاہوں گے کہتے ہوئے کہ میں طالب معرفت ضرور ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی بحیثیت بھکاری، ایک ہی بھیک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ اے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اپنی معرفت عنایت فرمائیں۔
انشاءاللہ نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو مزین کریں گے۔ ورفعنا لک ذکر کی یہ بزم جو ہم نے سجائی ہے، اور یہ توقف کے موقع پر آپ کو اگلے ملنے کی امید پر اب کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پھر بنام پنجتن پاک سلام عرض کرتا ہوں، اور پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو بس آنسو بٹانے کا سہارا ملتا ہے۔ کون بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کی بات نہیں ہو رہی۔ کون انسان لفظ میں انسان استعمال کر رہا ہوں، اور ڈیلیبریٹلی کر رہا ہوں، قصداً کر رہا ہوں، اس لیے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جو نبی زادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے غم کو سن کر اس کا سینہ نہ پھٹے، اور حسین علیہ السلام کے غم میں ماہی بے آب کی طرح نہ تڑپے۔ کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا۔ جانوروں کی بات ہم کرتے نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ تم تو جانوروں سے وہ بدتر ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے۔ لیکن اب چونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ میری تو مجبوری ہے، اس لیے کہ گریے پر زور نہیں۔ غالب نے تو کہا تھا نا کہ عشق پر زور نہیں غالب، ہم کہیں گے گریے پر زور نہیں انور، یہ تو حسنین کی چاہت میں ہوا کرتا ہے، یہ تو حسنین کی چاہت میں ہوا کرتا ہے، یہ تو سیدہ کے غم میں ہوا کرتا ہے سلام اللہ علیہ۔ کیونکہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ طاہرہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ظاہر ان دنوں میں 10 تاریخ جب رمضان المبارک کی جب بھی آئے تو ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا باعث سعادت بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور باعث عظمت بھی ہے۔ اس لیے کہ میں بس جیسے کہتے ہیں نا، چونکہ I'm going to change my paradigm, so for that I'll say کہ جو ذلیل لوگ ہیں نا ان سے اچھائی کی توقع نہیں ہوا کرتی، یہ بات یاد رکھیے۔ تو چونکہ ام المومنین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ کی بارگاہ میں بزم ہے ورفعنا لک ذکر کی، تو جس ہستی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال وقت متعین کر دیا ہو غم کے لیے، تو ہم تو
ان کے ساتھ کچھ چیزیں جو منسوب کی جا رہی ہیں اس کا تجزیہ تو کریں، چونکہ آیات پڑھی سورہ احزاب کی 55 اور 56، اس میں ایک بات کہی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، صلوات کے لیے اللہ نے حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بڑی ضروری ہے امت کے لیے. کاش کہ اگر ایسا ہو جاتا آج کے مولویوں کے لیے، ملا معافیہ کے لیے، وعلی و صحابی و ازواجہ کہہ جاتے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہہ جاتے. کاش تو ایسے ہی کوئی آدمی کہے کہ اوہو کاش اللہ تعالیٰ نے یہ ناک یار یہ ادھر رکھ دیا ہے، یہاں سے بہ جائے تو ناک میں آتا ہے تو یہاں بنا دیا ہوتا. تو ہم ایسے لوگوں میں پاگلوں میں شمار نہیں کرتے اپنے آپ کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا بات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب نے احسن تقویم کی ہے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ احسن تقویم جنہیں نہ سمجھ آئی انہوں نے کچھ کہا ہے اپنے بارے میں. جو گزشتہ ملاقاتوں میں آپ کو یاد ہے جنہیں اس امت نے نبی سے بڑھا دیا صداقت کے لیے. بہرکیف مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی والدہ مطہرہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین محبوب خدا اور محب محبوب خدا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سے بیٹیاں منسوب کی جاتی ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی کو ایذا دینے کے طریقے کیا ہیں ان امت کے پاس. باہر کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا صلوات بھیجو میرے محبوب پر، محبوب نے کہا لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو دم بریدہ ناقص کٹا ہوا نہ بھیجنا. فقالوا وما الصلاۃ البترا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ قال تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، یہ کہنا اللہم صلی علی محمد، خیر ہم تو کہیں گے وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رک جانا، چپ ہو جانا. بل قولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ایذا دینے والوں نے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عربی کے ماہر صرف و نحو کے جناب جسے بولتے ہیں نا صرف و نحو کے معاویہ، یوں کہنا چاہیے نا، کیونکہ ان کا معاویہ ان کا وہ کاتب وحی ہے، ہمارا نہیں ہے. اور لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہنے کے لیے عین کہیں گے علیہ وسلم، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں. صلی اللہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آتی. اور جب یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب وسلم ازواج وسلم امت فلاں اور فلاں اور فلاں وسلم کیا، اچھا اصل حقیقت یہ ہے کہ شیعت کی مخالفت کرنا ہے. اللہ اکبر، اندازہ لگائیں. باہر کیف یہ بہت دل خراش قسم کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے، کیونکہ باہر کیف یہ نبی کو ایذا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنے خوش بخت ہیں آپ کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال مناتے ہیں، یوم ولادت مناتے ہیں، اور صحیح تاریخوں میں مناتے ہیں، ان کی آل پاک کا مناتے ہیں، ان کے غم مناتے ہیں. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یہ کتاب ہے، میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا میرے اگر آپ سے قربت میسر آ جائے. مجھے اتفاق سے بہشتی زیور مجھے تحفے میں پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب یہ آپ کے کام شاید آئے ریفرنس کے لیے. میں نے کیونکہ سنی کو تب تقریباً نالے میں پھینکنے والا کام کیا ہے، نالے میں سے مطلب کسی کو دے دی. ایسا تو نہیں ہو سکتا جس میں میرے جن صفحات پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو وہاں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بھی نام بھی ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا چلو جناب 3 بیٹیاں ہیں، ان میں حضرت زینب کا تعلق، رقیہ کا، کلثوم، آگے لکھا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا ذکر. پھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، وہاں بھی آگے رضی اللہ عنہ آئی ہے.
اب یہ صرف و نحو جاننے والے لوگ ہیں، نماز میں صلوات پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بے شک آگے پڑھتے ہیں کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چلیے یوں ہی صحیح، یا تو انہیں کوئی کہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وازواج محمد، جو پھر پڑھیں کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم واصحاب ابراہیم وازواج ابراہیم، پڑھتے رہیں، کر کے دکھائیں نا۔ پھر ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو جب ہے کہ سینے کی آر پار لگے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو کاغذ کی ناؤ ہے وہ انسانوں کے نہیں اٹھا سکتی، وہ وزن نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں تھوڑا سا نظر آتی ہے تیرتی ہوئی کشتی، لیکن وہ کشتی ہوتی نہیں ہے، وہ کاغذ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تین پڑھنے میں بڑا مجھے جلدی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے جناب یہاں ایک جو بات کہی اصل، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس میں جو غلامی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیات 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اچھا، مجھے اس آیت کے ترجمے کی روشنی میں بات نہیں کرنی، کیونکہ پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اصل اسی کا ترجمہ لے لیتے ہیں، جلندری صاحب کا ترجمہ ہے، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے۔ یہ ایک بحث طلب بات ہے، جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو لوگ سری گمراہی میں تھے۔ اچھا، ایک چیز کو ہم لے لیتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی ایسا ہے جو اللہ کی آیات پڑھتا ہے، اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں پاک کرتا ہے۔ کنہیں پاک کرتا ہے؟ ان کے بقول جو سری گمراہی میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی گمراہی میں نہیں رہا، وہ خود پاک اور پاوتر ہے۔ اب جناب لطیفہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، آپ سنیے، سر کو دھنیے۔ پیج نمبر 474 میں عام حالات میں یہ نہیں کیا کرتا تھا، لیکن یہ بہشتی زیور از حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہوا ہے، مجھے آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ کی رحمتیں تو ہوں گی ایسے لوگوں پر جناب۔ یہ لکھتے ہیں، بہت جلد پڑھوں گا کیونکہ وقت کی قید کچھ نہیں کرنے دے رہی، لیکن یہ لطیفے اگر سنیوں کو نہیں سنائے جائیں گے تو وہ سن کے سن، اور جب آدمی سن ہو جائے، جسے بولتے ہیں پن اینڈ نیڈلز ہو جائے، وہ فریز ہو جائے، تو اس کے لمبس کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ لکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر جو لکھا ہے من و عن، ویسے پڑھوں گا as it is. I will not distort anything whatever is written. So please forgive me all the Mu'minins. آپ سے گزارش ہے، please don't blame me if I'm using any title for somebody, because the way they have written I'm going to repeat it as it is. یہ بی بی ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نیکی کی وآلہ وسلم انہوں نے لکھی کہ بیٹی ہیں، غم نہ کریں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم تھوڑا کہتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، محبت بہت تھی، اور آپ ذرا محبت کا اندازہ لگائیں۔ اور وہ نبی کون ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو خشوع و خضوع کے لیے، تزکیے کے لیے رب نے منتخب کیا جس ذات کو۔ اچھا، بیٹی سے بہت محبت تھی، لوگوں کے تزکیے لیے آئے تھے، لیکن کیا ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور لکھا کہ جب یہ مسلمان ہو گئی، ہنسیے جناب ہنسیے اور روئیے، جب یہ مسلمان ہو گئی، نبی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، طہارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنین پر اللہ کا احسان ہے اس ذات کا تشریف لانا۔ یہ وہ ذات ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی سے بڑی محبت ہے،
اور کیا کر رہے ہیں؟ ان کا نکاح حضرت ابو العاص، ظاہر انہوں نے لکھا حضرت، بھائی میں تو نہیں لکھنے والا، بن الربیع سے ہوا تھا جب یہ مسلمان ہو گئیں اور شوہر نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، تو ان سے علاقہ قطع کر کے انہوں نے مدینہ منورہ کو ہجرت کے تھوڑے دنوں پیچھے ان کے شوہر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہی سے نکاح کر دیا۔ مولوی کو پوچھئے جناب تے وہ الالہ کس طرح ہویا اس دا، مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ الالہ کن جو ہے، الالہ مفتی اور مولوی سمجھتے یہاں پہ بہت سارے مفتی حلالہ ایکسپرٹ ہیں، یہ بات یاد رکھیے، مذاق بنائی ہوئی انہوں نے، یہ جناب ریچھوں کی طرح پیٹ نکال کے معاویہ نما مولوی بیٹھ جاتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غلاموں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ان کو اگر حیا ہو، اگر نبی کا احترام ہو انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کبھی نہ کریں۔ ان کے پیر تو یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے سب کچھ، کیا واجب ہے اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اللہ ماں، کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگے آدمی۔ پھر انہی سے نکاح کر دیا اور وہ بھی ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو چلی تھیں، راستے میں ایک اور قصہ ہوا کہ کہیں دو کافر مل گئے، ان میں سے ایک نے ان کو دھکیل دیا، یہ ایک پتھر پر گر پڑیں اور ان کو کچھ امید تھی وہ بھی جاتی رہی، اور اس قدر صدمہ پہنچا کہ مرتے دم تک اچھی نہ ہوئیں، آخر اسے میں انتقال کیا۔ اب لکھتے ہیں فائدہ، دیکھو کیسی ہمت اور دینداری کی بات ہے کہ دین کے واسطے اپنا وطن چھوڑا، خاندان کو چھوڑ دیا، کافروں کے ہاتھ میں کیسی تکلیف اٹھائی کہ اس میں جان گئی مگر دین پر قائم رہیں۔ بھائی تم کافر کو ہاتھے حرکتیں کیا کر رہے ہو، تو تم سے وہ بہتر بیچاری وہ جو جان دے دی۔ ہاں جی، لکھتے ہیں بیوی و دین کے سامنے سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر تکلیف پہنچے اس کو جھیلو، اگر خامند بد دین ہو کبھی اس کا ساتھ مت دو۔ نبی کی بیوی بد دین خامند کا ساتھ دے رہی ہے، یہ ذرا یاد رہے، حکیم الامت ہیں۔ اچھا جی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، یہ لطیفے سنیے، لطیفے، یہ بھی ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کا پہلا نکاح عتبہ، یہ بہت بڑا لطیفہ ہے، عین سے نا، عتبہ سے ہوا جو ابو لہب، اچھا لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں اس کی تو جزا دے، جو ابو لہب کافر کا بیٹا ہے۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان دنوں میں آپ کو روزہ کھولتے ہوئے، جب ہم نے سنا تھا پہلے زمانے بھی ہم سنتے تھے کہ جناب شیعہ کے سامنے جو کچھ کھا جاؤ، ہاں جی، لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پھر رب کہہ رہا ہے من الفجر، رب کہہ رہا ہے ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ نبی کی بیٹیوں کو جو کافر بنا رہے ہیں، آپ کے روزے توڑواتے ہیں، ہمارے بھی توڑوائے ہیں انہوں نے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کھاؤ پیو حتیٰ کہ کالی ڈوری سفید سے جدا ہو جائے، سفید کالے سے، صبح تک کھاؤ، ثم، اور پھر اتم، تمام کرنے کو کہتے ہیں نا، اتم الصیام الی اللیل، الی المغرب کو میں نے بڑی کوشش کی قرآنوں میں ترجمے مل جائیں، لیکن ایک بات ہے بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے پاؤں دھلوا دی ہیں امت کے، لیکن یہاں پہ مغرب کو باہر کا نہیں بدل سکے رات میں۔ لکھتے ہیں کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کے سفید دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور یہ مغرب پہ کھلواتے ہیں، شفق سامنے ہوتی لالی، ہم بھی کھولتے رہیں بھائی جناب، ہم کیا کسی کو مطلب کیا تانا کے دیوے چھاننی نو کوئی کہنا پنجابی کی مثال، جس کی بڑی موریاں ہوتی ہیں چھوٹی موریوں میں کیا تانا دے۔ تو باہر کے اب لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کا پہلا نکاح عتبہ سے ہوا جو ابو لہب، لکھتے ہیں کافر کا بیٹا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، نبی کے دل پر تو یہ اتر رہی ہے، اور نبی جو ہے وہ کیا بات ہے، ایسے نبی ہوں تو پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ بیٹا ہے جس کی برائی آگے لکھتے ہیں سورہ تبت میں آئی ہے،
جب یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان نہ ہوئے اور باپ کے کہنے سے اس نے اپنی ان بیوی کو چھوڑ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. جب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ یہاں وسلم علیہ لکھا ہے، بھول گئے بیچارے یا یہ کہتے تھک جاتے ہیں کچھ لوگ کہ لڑائی میں، کیونکہ آل کی محبت بہت بڑا انعام ہے، یہ منعم جس کو نہ دینا چاہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. بدر کی لڑائی میں چلے ہیں، اس وقت یہ بیمار تھیں اور آپ حضرت عثمان کو ان کی خیر خبر لینے کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے تھے اور فرمایا تھا کہ تم کو بھی جہاد والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جہاد والوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ لگایا. جس روز لڑائی فتح کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں اسی روز ان کا انتقال ہو گیا. فائدہ ہے جی. اب دیکھو ان کی کیسی بزرگی ہے کہ ان کی خدمت کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ٹھہرا. یہ بزرگی ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے. بیویو اپنے دین کو پکا کرنے کا خیال ہر وقت رکھو، کوئی گناہ نہ ہونے پاوے، اس سے دین میں بڑی کمزوری آ جاتی ہے. ان بیویوں کو کاش یہ بھی لکھ دیتے، بیویو تمہاری جو ایمان کی امینہ ہے جسے سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، ان کی کنیزیں بھی بننا. نہیں، یہ نہیں لکھیں گے بیچارے. بہرحال اب آ کے کہتے ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا ذکر. لطیفے ہیں جناب، لطیفے ہیں، سنیے اور سر دھنیے. یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں. بھائی یہ زور لگاتے ہیں نا کہ جہاں جی نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، انہیں کہیں ہاں تمہارا نبی مسلمان کب ہوا یہ بتاؤ. ان سے پوچھے، ان سے آدمی پوچھے، اس لیے اور پھر انہیں یہ پھر جسے نا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ آدمی ان سے پھر ثواب کرے کہ مومنوں پر جس کو احسان بنا کر بھیجا جا رہا ہے وہ کافروں کی بیٹیاں دے رہا ہے. اچھا خیر، ان کا پہلا نکاح عتیبہ سے ہوا، یعنی نبی نے دونوں آرچ رائیول جو ہے دشمن اسلام کو، اس کو اپنی بیٹیاں، جو اسی کافر ابو لہب کا دوسرا بیٹا ہے. ابھی رخصتی نہ ہونے پائی تھی کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری مل گئی. کیا بات ہے، امت کے حکیم ہوں تو ایسے ہونا. کیا بات ہے، امت کے حکیم ہوں تو ایسے ہوں. کاش ہمیں بھی کوئی ایسا حکیم مل جاتا. دل کا درد ہوا ہمیں کہتا یار مکھن کھاؤ، شکر ہوئی تو کہتا چینی کھاؤ، بی پی ہائی ہوا تو کہتا نمک کھاؤ. کاش ہمیں بھی کوئی ایسا حکیم مل جاتا. لیکن کیا کریں، وہ جو کیا جسے کہ نا قحط الرجال جو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ دونوں باپ بیٹے مسلمان نہ ہوئے اور اس نے بھی باپ کے کہنے سے ان بیوی کو چھوڑ دیا. جب ان کی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہو گیا. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئی تھی. ان کے باپ حضرت عمر نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کرنا چاہا. عجیب بات ہے، دیکھو نا، عجیب بات ہے. جس کو نبی کہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو وہ بیٹی بات نہیں مان رہی اس کی. عجیب بات ہے بھائی، عجیب بات ہے. حفصہ کو عثمان سے کرنا چاہا تو ان کی کچھ رائے نہ ہوئی، ماتی نہیں مانی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا حفصہ کو تو عثمان سے اچھا خاوند بتلاتا ہوں اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی بتلاتا ہوں. چنانچہ آپ نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے کر دیا. فائدہ سنیے، آپ نے ان کو اچھا کہا اور پیغمبر کسی کو اچھا کہیں، یہ ایمان کی بدولت ہے. بیویو ایمان اور دین درست رکھو. ابھی تک سیدہ سلام اللہ کا ذکر نہیں ہے. اب جناب آپ نے کچھ سنا ہو کہ ان میں سے کوئی، یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت ہو سکتے ہیں، جنت کے سردار. بیٹیوں میں باقی 3 نہیں ہو سکتی. یہ نبی کو عادل نہیں، یہ عجیب و غریب قسم کا مذاق کرتے ہیں نبی کی ذات کے ساتھ. اچھا سنیے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، اور یہاں لکھا ہے رضی اللہ عنہا کا ذکر. یہ عمر میں سب بہنوں سے چھوٹی اور رتبے میں سب سے بڑی اور سب سے رتبے میں بڑی تھی، کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی تو باقیاں جڑی انہوں نے جی سی ایس ای چناس گئی سے. ان سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، باہر کیف علیہ وسلم نے ان کو اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا اور ان کو سارے جہان کی عورتوں کا سردار فرمایا. 3 بیٹیاں جو ہیں نہ جان کا ٹکڑا ہیں، نہ سامان کا ٹکڑا ہیں، نہ فدق کا ٹکڑا ہیں، نہ جنت کا ٹکڑا ہیں، نہ جنت کی حوریں ہیں، نہ ان سے نہ کوئی خوشبو کا ذکر کیا کبھی، نہ ان کے گھر کبھی گئے. لیکن ان میں سے 2 کے خامند کو ذی النورین کہا جاتا ہے.
بس ایک بات ہے، جو ذن نورین کہتے ہیں وہ نبی کو نور نہیں مانتے، یہ بھی بات یاد رہے۔ بہرحال ہمارے جو ہے نا وہ پیر پرست وہ تو مانتے ہیں۔ اور یوں بھی فرمایا کہ جس بات سے فاطمہ کو رنج ہوتا ہے اس سے مجھ کو بھی رنج ہوتا ہے، باقی تینوں اس کے بارے میں کوئی نہیں ایسا۔ یہ ذرا تجزیہ سنتے جائیں۔ اور جس بیماری میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اسی بیماری میں آپ نے سب سے پوشیدہ صرف انہی کو اپنی وفات کے نزدیک ہو جانے کی خبر دی تھی۔ جب یہ رونے لگیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے کان میں فرمایا کہ تم رنج مت کرو، ایک تو سب سے پہلے تم میرے پاس چلی آؤ گی، میرے پاس آؤ گی تو پھر لہٰذا میرے ساتھ قبر بھی تمہاری بن جائے گی۔ تف نہیں ہے اس وقت کے مسلمانوں پہ کہ آج تک شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں جناب کہ نزدیک ہو جانے کی خبر دی تھی۔ جب یہ رونے لگیں آپ نے ان کے کان میں فرمایا کہ تم رنج مت کرو، ایک تو سب سے پہلے تم میرے پاس چلی آؤ گی، دوسرے جنت میں سب بیبیوں کی سردار ہوگی۔ یہ سن کر ہنسنے لگی۔ جنت کی سردار تقاضے غلط کر رہی ہے۔ اے امت مسلمہ آپ ذرا تصور کریں، یہ ایسی ہے کہ یہ جو کوئین ہے نا، کوئین ملکہ جو ہے اس ملک کی، وہ کار بوٹ سیل پہ جا کے نا خریداری کرنی شروع کر دے، بالکل ایسے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زہرا کے غم کو سمجھو مسلمانوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھ رہے ہیں، علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھ رہے، کہ بیویوں نے کتنا ہی پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے بعد یہ بھید بتلایا، اور حضرت علی علیہ السلام یہاں نتیجہ لکھا ہے، ان کا نکاح ہوا، اور بھی حدیثوں میں ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ اچھا، ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، یہ بات یاد رہے۔ اور جناب اب فائدہ آ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محبت اور خصوصیت اس لیے تھی کہ دیندار اور صابر شاکر سب سے زیادہ تھیں۔ اندازہ لگاؤ نا، نبیوں کی بیویاں تینوں جو بیٹیاں وہ پہلے کافروں کی بیویاں تھیں، جی وہ اسلام نہیں لائے تھے جب نبی کو اللہ ماں بیویوں دین اور صبر اور شکر کو اختیار کرو، تم بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بن جاؤ گی۔ جہاں سب سے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان ہوا، وہاں بھی ان سب بیویوں اور بیٹیوں کے نام آ چکے ہیں۔ بیویوں ایک اور بات سوچنے کی ہے کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویوں اور 4 بیٹیوں کا حال پڑھا، اس سے تم کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ بیویوں میں بجوز عائشہ کے سب بیویوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا نکاح ہوا ہے۔ تبھی عائشہ کا ذکر اللہ نے سورہ تحریم میں کیا ہے نا جناب، کیا بات ہے جی، سر پڑھیں نا، سورہ احزاب میں بھی کیا ہے۔ اللہ ماں ویسے نور میں بھی کیا ہے، کہیں کوئی مغالطے میں نہ رہے جی۔ اور لکھتے ہیں کہ اور بیویوں میں بجوز حضرت زینب اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہ باقی 2 کا حضرت عثمان سے دوسرا نکاح ہوا ہے۔ یہ 12 بیویاں وہ ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت عزت اور رتبے میں ان کے برابر نہیں۔ ہاں تبھی اللہ نے کہا کہ میں تمہارے بدلے مومنات، اور کیا کیا الفاظ اللہ نے سورہ تحریم کا ترجمہ پڑھیں سنی خاص کر۔ افسوس ہے کہ بعض کم سمجھ آدمی اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ بھلا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھرانے کی بات کو عیب اور بے عزتی سمجھا تو ایمان کہاں رہا؟ یہ کیسے مسلمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے کو عیب، حضرت کے طریقے کو یہاں پہ عیب ہے برا کرنا، لیکن حضرت جب یہ کہیں کہ میری وصیت لکھو تو نہیں لکھنے دے، اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ کافروں کے طریقوں کی عزت کی بات سمجھیں، کیونکہ یہ طریقہ بیوہ عورت کے بٹھلائے رکھنے کا خاص ہندوستان کے کافروں کا ہے۔ اور بھی سنو، تم سے پہلے وقتوں کی بیواؤں میں اور اب کی بیواؤں میں بھی بڑا فرق ہے۔ ان کم بختی ماریوں میں جہالت تو تھی، مگر اپنی آبرو کی حفاظت کرتی تھی، اپنے نفس کو مار دیتی تھی۔ ان میں سے کوئی بات اونچ نیچ کی نہیں ہونے پاتی تھی۔ باہر کے افاقے وہ ایسی تعریفیں ہیں کہ ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ گزارش یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ جو ہے نا اللہ کے کلام کو بقول ہمارے سنی بہن بھائیوں کے
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اترتے دیکھا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ زندگی رہی اگلے ملاقات میں انشاءاللہ تعالی تا دم واپسی وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کو اپنے آپ کو اللہ، اس کے آل پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی والقبول منو دست دامان رسول، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج